بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مارکہ حق کے بعد جس انداز میں بھارت نے افغانستان کو بطور پراکسی ہمارے خلاف استعمال کیا ہے اور بنو واقعے پر دفتر خارجہ کی جانب سے آج افغان طالبان رجیم کو جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے وہ کس سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوزین صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک واقعہ جو سرزمین افغانستان سے جو ٹیررزم ایمینیٹ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے بالکل یہ ایک ایبسولوٹ لاسٹ وارننگ ہے. وارننگ کیا ہے بلکہ سٹرن ایکشن جو ہے وہ ہم نے لینا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی سرزمین پہ مختلف گروپس، مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پھولنے دیں، پھلنے دیں، ان کو وہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں، اور پاکستان پہ وہ جو ہے ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں ڈسیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. بنو کا افسوسناک واقعہ ہے اور بالکل اس پہ ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بہار ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی باور کرواؤں کہ پاکستان بالکل ریزروز دا رائٹ ٹو رسپونڈ اینڈ وی ول رسپونڈ. اور یہ نہیں ہے کہ افغانستان جس کو بے تحاشا وارننگز بھی دی گئیں، ان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے بھی ان کو باور بھی کروایا گیا، ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن میرے خیال سے کچھ ٹائم تک تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری رہی ہے. لیکن اب فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج اگر وہ دوبارہ اس حوالے سے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ان کا وہ سر کچل دیا جائے گا. ٹرو. بیرسٹر صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا کہ افغانستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی مسلسل بڑھ رہی ہے. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ آپریشن غضب للحق کو ہی جاری رکھنا واحد آپشن ہے، اور یہ جو بنو واقعے کا جواب بھی اب ہم اسی شکل میں دیں گے؟ دیکھیے، جواب اپنے وقت آنے پہ دیں گے، اینڈ آف کورس ٹائم ول ٹیل کہ ہمارا جو جواب ہے وہ ایکسٹرن اور اسٹرانگ اور کیلکولیٹڈ جواب ہوگا. ہم نے جس طرح پہلے بھی ان کو جواب دیے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ بالکل چل رہے ہیں. وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جس طرح آپ نے آپریشن غضب الحق کی بات کی، یا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سے نمٹنے کے خلاف جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ بالکل پریسیجن کے ساتھ وہ کیری آؤٹ ہو رہے ہیں. اور آپ نے بالکل دیکھا کہ وہ پاسٹ میں بھی ہوئے، اور انشاءاللہ وہ فیوچر میں بھی اسی طرح کیری آؤٹ ہوں گے. اور اس کا جواب جو ہے وہ بالکل جو ہے پاکستان اس کا جواب دے گا، بیکاز اٹ ریزروز اے رائٹ فار پٹنگ دس تھنگ اور نپنگ دس ان دا بڈ اینڈ ایڈریسنگ اٹ اکارڈنگلی. بیرسٹر صاحب، یہ جو دہشت گردی کا معاملہ یہ کافی سیریس ہو چکا ہے. اس حوالے سے اب حکومت نے ایوان اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا ہے تاکہ مل کے آگے چلا جائے اور اتفاق رائے سے آگے بڑھا جا سکے. دیکھیں سوزین صاحبہ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ ٹیررزم میں جو انکریز ہے اور مینی فولڈ انکریز آیا ہے. آپ 2024 سے 25 کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں اور 25 سے 26 کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس میں مور دین ڈبل دی انکریز نمبر آف جو ٹیررسٹ کیسز ہیں یا ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز ہیں ان میں انکریز آئی ہے، جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے بالکل ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز مختلف اوقات پہ وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں انٹیلیجنس شیئرنگ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جہاں پہ ان کے پاس وہ انٹیلیجنس آتی ہے اسی حساب سے پھر وہ ایکسٹرن ایکشن لیتے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے اسلام آباد کا دیکھا اوور جو ویکینڈ کے حوالے سے وہ اسکوڈیز کی رپورٹنگ ہوئی. اسی طرح جو خواتین کا کم سن بچیوں کی جو استعمال ہے BLA کی طرف سے یا دیگر اس طرح کی آرگنائزیشنز کی طرف سے، تو وہ بھی جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور اس کو بھی جو ہے ایڈریس کیا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے. تو ایک کلیکٹیو پالیسی ضرور موجود ہے. میرے خیال سے اپوزیشن بخوبی جانتے ہیں اس تمام تر معاملے کے حوالے سے، اور ہم بالکل کیونکہ ایک صوبے میں اپوزیشن کی بڑی جو جماعت ہے اس کی حکومت ہے، تو ہم نے بھی اسی حوالے سے ان سے کہا کہ وفاق کے ساتھ آپ کو کوریلیشن اور کوارڈینیشن ٹیررزم کیسز پہ اور کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اوپر بالکل رکھنے کی ضرورت ہے، جو اب ان کی طرف سے بالکل ضرور ہمیں جتنی بھی معاونت ہے وہ میسر ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کا بھی رابطہ ہوا ہے CM سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ. اس حوالے سے اب وفاق کی اور KP کی کیا ایکویشن بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے، مختلف چیزوں پہ ایز چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس اور چیف ایگزیکٹو آف کہہ لیں فیڈرل گورنمنٹ، تو یہ مختلف وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے وزیر اعظم کا، اور مختلف ایشوز کے اوپر رہتا ہے. اسی حوالے سے جو ہیں امانگس مینی ادر ایشوز آف کورس یہ ٹیررزم کا اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو کانٹورز ہیں، جو ایشوز ہیں، یہ بالکل ڈسکس ہوئے ہیں. اور اسی حوالے سے جو ہے
آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شروع میں جو بھی بات رہی میرے خیال سے اب جو ہے انٹروسپیکشن ہوئی ہے ان تمام معاملات پہ اور کافی عرصے سے اب ہے، تو اس پہ تعاون بالکل دیا جا رہا ہے اور اس پہ تعاون ہے، جو کہ اچھی اور خوشائن بات ہے. اب اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی صوبے کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اور اس صوبے کے رہائشیوں کا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ ایٹ دا فرنٹ لائن ہے اس دہشت گردی کے خلاف. تو اس حوالے سے اور امانگس ادر تھنگس بالکل ڈسکشنز ہوئی ہیں اور یہ روٹین کی بات ہے، روٹین کا معاملہ ہے. مختلف دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے بھی رابطہ رہتا ہے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ڈسکشنز رہتی ہیں. بیرسٹر صاحب، اب تھوڑا ایران امریکہ تنازع کی اگر میں بات کروں تو دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کے ذریعے جو سجیشنز کا تبادلہ ہو رہا تھا وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن مین وائل ٹرمپ صاحب نے آج ایک تازہ ترین جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ جو ان کی جتنی بھی باتیں تھیں ان کو مسترد کرتا ہوں. اب یہ صورتحال آپ کو کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ فی الحال لٹک گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ جاری و ساری ہیں اور یہاں پہ یہ اس بات کا ذکر کرنا بالکل انتہائی اہم ہے کہ وزیر اعظم نے کل مارکہ حق کی جو پہلی اینیورسری تھی اس پہ جو ہے اس تقریب میں خود بھی موجود تھا تو اس پہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا ایران کا جواب موصول ہو چکا ہے اور یہ شٹل ڈپلومیسی اور میسیجنگ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی ہو رہی ہے ایز لیڈ میڈیٹر. اور اس حوالے سے پھر واضح طور پہ جو آپ نے ٹویٹ جس کا آپ نے ذکر کیا تو دیکھیں ایک آن اسکرین چیزیں ہیں، ایک آف اسکرین چیزیں ہیں. پس پردہ ابھی بھی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ جاری ساری ہیں. تو کس چیز پہ کہاں جا کے بات بنے گی، کن چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوگا ود ان دوز پوائنٹس جو رپلائی تھا، اب وہ یو ایس کی طرف سے کوئی کاؤنٹر رپلائی آتا ہے، اس کی کوئی کاؤنٹر آفر آتی ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ ثالثی کا کام ہے. وی آر ناٹ اے پارٹی ان آل آف دس. تو ہم اپنے آپ کو کوئی فریق نہیں سمجھتے، نہ ہیں. دونوں فریقین کا اعتماد پاکستان پہ ضرور ہے الحمدللہ، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میسیجنگ ہے، جو شٹل ڈپلومیسی ہے، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. اچھا بیرسٹر صاحب، پاکستان نے اب ایران اور امریکہ کے درمیان بریک تھرو کے لیے کوئی ٹائم فریم رکھا ہے کہ مئی کے دوران ہی یہ معاملہ طے ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مئی کا مہینہ ویسے ہی پاکستان کے لیے بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہے 28 مئی ہو، چاہے وہ مارکہ حق کے حوالے سے 10 مئی ہو، تو مئی کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے آپ نے باقی بھی ذکر کیا مئی کی مہینے کی دیگر ایونٹس کے حوالے سے. تو میں اس بات پہ ضرور کہوں گا کہ کوئی ٹائم لائن کی قطع نہیں لگائی گئی اور ڈپلومیسی میں، سفارتکاری میں یا نیگوسیشنز میں یا میڈیشن پروسیڈنگز میں جو ثالثی ہوتی ہے پارٹیز کی آپس میں، اس پہ کوئی ٹائم لائن نہیں آپ پٹ کر سکتے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور وہ جس طرح کہا جائے کہ ڈپلومیسی از ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ایوالو بھی ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور اس میں کوئی ٹائم لائن یا ٹائم کی قدغن لگا دینا وہ مناسب بات نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک پارٹیز اپنی پوزیشنز کو جو ہے وہ فرم نہیں کریں گی اور کسی ایک اگریمنٹ یا کسی ایک ایسی چیز پہ جو ایکسیپٹیبل ہو دونوں سائڈوں سے اس پہ ریچ نہیں کریں گی، تو تب تک جو ہے کسی ٹائم لائن کو فالو کرنا، کسی ٹائم لائن کو پہ باؤنڈ ہو جانا وہ مناسب بات نہیں ہوگی.